کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 40۔ تم ایک مدت سے سین کے ساتھی ہو اور اس کے متعلق تمہاری ہر بات درست مانی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ شہنشاہ رعایا کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے اور انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو عوام کے سامنے ان کا ہر اقدام صحیح ثابت کر سکیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، عاصم نے مضطرب ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھرے دربار میں یہ کہنا پڑے گا کہ سین واقعی ایک باغی اور غدار تھا اور اس نے رومیوں کو بچانے کے لیے محاذ جنگ پر ہمارے لشکر میں بددلی اور مایوسی پھیلا دی تھی۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سین دل سے عیسائی ہو چکا تھا اور اس کے زیر اثر کئی سپاہی رومیوں کے حامی بن گئے تھے۔ ایک ثانیے کے لیے عاصم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا اور وہ کرب انگیز لہجے میں چلایا، نہیں، میں اپنی موت سے پہلے مرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں اس شخص پر غلاظت نہیں پھینکوں گا جس کے ساتھ عقیدت، محبت اور وفاداری کا رشتہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تورج نے کہا، بے وقوف نہ بنو۔ سین کے ساتھ تمہاری عقیدت اور محبت صرف تمہیں ہلاکت کا راستہ دکھا سکتی ہے، اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اگر تم سین کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دو تو وہ تمہارے قید خانے کا دروازہ کھول کر یہ نہیں کہے گا کہ اب تم آزاد ہو، اور اگر تم اس کی خدمت کرو تو وہ تمہارے مصائب میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ تمہارے سارے رشتے ختم ہو چکے ہیں، لیکن کسریٰ زندہ ہے اور اسے تمہاری زندگی اور موت پر پورا اختیار ہے۔ اگر تم اپنے لیے نہیں تو ان لوگوں کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرو جنہیں تمہاری ضرورت ہے۔ تم سین کی بیوہ کو سہارا دے سکتے ہو، اس کی بیٹی کے آنسو پہنچ سکتے ہو۔ عاصم نے جواب دیا، ایک گرا ہوا آدمی کسی کو سہارا نہیں دے سکتا۔ اب تک میں یہی سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں موت سے بھیانک کوئی چیز نہیں، لیکن آپ مجھے ایک ایسی زندگی کا راستہ بتا رہے ہیں جو موت سے زیادہ بھیانک ہے۔ اگر آپ کو میرا امتحان مقصود ہے تو مجھے اپنے شہنشاہ کے سامنے لے چلیں۔ میں بھرے دربار میں یہ اعلان کروں گا کہ میں سین کا دوست ہوں اور میں اس کے قاتل سے اپنے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ تم سین کی طرح میری کھال اتار سکتے ہو، لیکن کوئی اذیت، کوئی خوف اور کوئی لالچ مجھے اس عظیم انسان کے خلاف زبان کھولنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے زندہ رہنے کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں، لیکن میں ایسی حقیر زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تورج کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر عاصم کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک اپنی کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے دوست، میں بے بس ہوں۔ اگر میں کسریٰ کی طرح با اختیار ہوتا تو میرا پہلا حکم یہ ہوتا کہ اس قیدی کی بیڑیاں اتار دی جائیں اور ایران کے سارے خزانے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں۔ عاصم نے کہا، اگر آپ مجھ سے خفا نہیں ہوئے تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ سین کی بیوی اور بیٹی کو مصیبت سے بچانے کی کوشش کریں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کا انجام سین سے زیادہ عبرتناک نہ ہو۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں، بلکہ مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ سر دست کسریٰ کی توجہ سین اور اس کی بیوی کی طرف مبذول نہیں ہو سکتی، اور ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ ان پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ میں تمہارے مستقبل کے متعلق بھی بہت زیادہ مایوس نہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ صلح کے بعد ہمارے لیے تمہیں رہا کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ کسریٰ محاذ جنگ کی کمان مجھے دینا چاہتا تھا، لیکن رومیوں کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے چند دن کے لیے روک لیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ صلح کے بعد محاذ جنگ پر میری ضرورت نہیں ہوگی۔ تورج نے یہ کہہ کر تالی بجائی۔ قید خانے کا داروغہ اور مسلح سپاہی اندر داخل ہوئے۔ اس نے عاصم کو لے جانے کا حکم دیا۔ پرویز نے رومی ایلچیوں کو شرف باریابی عطا کرنے سے پہلے ان کے سامنے صلح کی شرائط پیش کرنے کی ذمہ داری اپنے وزراء اور فوج کے عہدیداروں کے علاوہ ان مجوسی کاہنوں کو سونپ دی تھی جو عیسائیوں کی تذلیل اپنا مذہبی فریضہ خیال کرتے تھے، اور ان لوگوں نے چند دن غور و فکر کے بعد ہرکل کے ایلچیوں کے سامنے جو مسودہ پیش کیا تھا وہ ایسی توہین آمیز شرائط پر مشتمل تھا جو صرف ایک ظالم فاتح اپنے پاؤں میں گرے ہوئے دشمن کی شاہ رگ پر تلوار رکھ کر منوا سکتا تھا، لیکن رومیوں کے پاس سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔
جب پرویز کو اس کے نمائندوں نے یہ اطلاع دی کہ ہرکل کے ایلچی زہر کے تلخ گھونٹ اپنے حلق میں اتارنے پر آمادہ ہو گئے ہیں تو اس نے ایک دن پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنا دربار منعقد کیا اور ہرکل کے ایلچی بے بس قیدیوں کی طرح وہاں لائے گئے۔ ایک بلند چبوترے پر جو بیش قیمت قالینوں سے آراستہ تھا، شہنشاہ کی مسند کے قریب سونے کے آتش دان میں مقدس آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور چبوترے سے نیچے سلطنت کے اکابر حسب مراتب صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ملکہ شیریں شہنشاہ کے پہلو میں رونق افروز تھی۔ رومیوں کے لیے یہ وسیع ہال جس کے ستون اور دیواریں سونے اور چاندی سے مزین، فرش بیش قیمت قالینوں سے آراستہ تھے اور جس کی چھت لاتعداد فانوسوں سے سجائی گئی تھی، ایک طلسم کدا تھا۔ وہ حاضرین دربار کی قبائیں اور جواہرات سے مرصع ٹوپیاں دیکھتے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ دنیا کی ساری دولت سمٹ کر اس دربار میں جمع ہو گئی ہے۔ وہ یہ امید لے کر آئے تھے کہ شاید کجکلاہ ایران ان کی التجائیں سن کر صلح کی شرائط نرم کرنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن ابھی وہ مسند سے چند قدم دور تھے کہ سپاہیوں نے ان کی گردنیں دبوچ لیں اور انہیں زبردستی سربہ سجود ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر چند ثانیے کے بعد کسریٰ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر سپاہیوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا دیا اور وہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نقیب رومی زبان میں چلایا، تم فاتح عالم کے دربار میں کھڑے ہو، اگر زندگی عزیز ہے تو اپنی گستاخ نگاہیں نیچی کر لو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن چند ثانیے بعد سائمن نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، عالی جا، ہم ہرکل کی طرف سے۔ نقیب دوبارہ چلایا، خاموش، تمہیں فاتح عالم کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ سائمن کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ پرویز کے مشیر نے شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، فاتح عالم، آپ کا ادنا غلام صلح کی شرائط کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کسریٰ نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور وزیر نے یہ اعلان کیا، فاتح عالم فرمانروائے اعظم خسرو پرویز نے صلح کے لیے روم کے حکمران ہرکل کی التجا قبول فرماتے ہوئے اس کے با اختیار نمائندوں کے ساتھ حسب ذیل شرائط طے فرمائی ہیں۔ ہرکل شام، فلسطین، مصر، آرمینیا اور ایشیائے کوچک کے تمام مفتوحہ علاقوں پر شہنشاہ ایران کی حکمرانی تسلیم کرتا ہے۔ فاتح عالم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ باسفورس کے مغرب میں رومی سلطنت کے کسی اور حصہ پر قبضہ نہیں کریں گے اور اس کے بدلے رومی انہیں 1000 ٹالنٹ سونا، 1000 ٹالنٹ چاندی اور 1000 حریر کی قبائیں، 1000 بہترین گھوڑے اور 1000 رومی دوشیزائیں بطور خراج تحسین پیش کریں گے۔ اگر 6 ماہ کے عرصے میں یہ شرائط پوری نہ کی گئیں تو یہ معاہدہ کل عدم سمجھا جائے گا۔ اب شہنشاہ عالم ہرکل کے ایلچی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہیں یہ شرائط قبول ہیں؟ سائمن نے کسریٰ کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عالی جا، ہرکل کو آپ کے احکام کی تعمیل سے انکار نہیں ہوگا، لیکن روم کے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہرکل کو اتنا خراج جمع کرنے کے لیے زیادہ مہلت کی ضرورت ہوگی۔ ملکہ نے شہنشاہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے کچھ کہا اور وہ پہلی بار سائمن سے مخاطب ہوا، اگر ہرکل نے ہمیں اس بات کا اطمینان دلا دیا کہ وہ نیک نیتی سے ہماری شرائط پوری کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی درخواست پر اسے مزید مہلت دینے کے متعلق سوچیں گے۔ سائمن نے کہا، عالی جا، میں آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ ہرکل آپ کی شرائط تسلیم کرنے میں پس و پیش نہیں کرے گا اور اس سلسلہ میں ان کے اپنے ہاتھ کی تحریر آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ پرویز نے کہا، تم ہرکل کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے سکتے ہو کہ اگر اس نے ہیلا جوئی سے کام لیا تو ہمارے سپاہی دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کریں گے اور قسطنطنیہ کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ سائمن نے جواب دیا، عالی جا، ہرکل کو اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ آپ کی ناراضگی ہمارے لیے کس قدر تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر فاتح عالم مجھے اجازت دیں تو میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عالی جا، ایک عرب نے دستگر تک ہماری رہنمائی کی تھی اور اب وہ آپ کی قید میں ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ روم اور ایران کی صلح کا خواہش مند تھا۔ میری التجا ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ پرویز نے غضبناک ہو کر کہا، وہ عرب ایران کے ایک ایسے غدار کا دوست تھا جسے موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے اور ہم تمہیں اس کی حمایت میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تم جا سکتے ہو۔ سائمن نے سر جھکا کر سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ الٹے پاؤں باہر نکل آیا۔ دستگت کا بڑا کاہن آگے بڑھا اور مسند کے قریب کھڑا ہو کر بولا، عالی جا،
میں آپ کی رعایا کی طرف سے اس عظیم فتح پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ایران کے فرزند فخر کے ساتھ سر اونچا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیصر ان کے شہنشاہ کا ایک حقیر غلام ہے۔ ایک وزیر نے بلند آواز میں نعرہ لگایا، فاتح عالم، آپ کا اقبال بلند ہو اور آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ اور حاضرین دربار اس کی تقلید میں آوازیں بلند کرنے لگے، کسریٰ کا اقبال بلند ہو، کسریٰ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ پرویز نے اچانک ہاتھ بلند کیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا، ہم اس کامیابی کی خوشی میں ایک ہفتہ کے لیے جشن عام کا حکم دیتے ہیں۔ اگلی صبح قیصر کے ایلچی دستگد سے روانہ ہو چکے تھے۔ ایک رات یوسیا اپنے بستر پر سو رہی تھی اور فسطینہ اس کے قریب دوسرے پلنگ پر تکیے سے ٹیک لگائے کشیدہ کاری میں مصروف تھی۔ کسی نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی اور اس نے چونک کر پوچھا، کون ہے؟ بیٹی، دروازہ کھولو، میں فیروز ہوں۔ فسطینہ نے ریشمی کپڑا ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ عمر رسیدہ نوکر تذبذب کی حالت میں یوسیا کے بستر کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے چچا؟ امی جان کو جگا دوں؟ نہیں، اس وقت انہیں بے آرام کرنا ٹھیک نہیں۔ تم میرے ساتھ آؤ، دستگد سے ایک آدمی آیا ہے اور وہ کوئی ضروری پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایک ثانیہ کے لیے فسطینہ کا سارا وجود لرز اٹھا اور پھر اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کہاں ہے وہ؟ بیٹی، میں اسے کونے کے کمرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ فسطینہ کمرے سے باہر نکلی تو شدت اضطراب سے اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ اچانک اس نے رک کر سوال کیا، چچا، تم نے اسے ابا جان کے متعلق نہیں پوچھا؟ میں نے اس سے کئی سوال کیے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف سین کی بیٹی یا بیوی سے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ اگر وہ کوئی اجنبی ہے تو میں امی کو جگا دیتی ہوں۔ بیٹی، وہ کلاڈیوس ہے۔ کلاڈیوس؟ وہی جو ابا جان کے ساتھ گیا تھا؟ ہاں۔ تم نے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا؟ فسطینہ یہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ کلاڈیوس کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ ابا جان کہاں ہیں؟ آپ تنہا کیوں آئے؟ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ فسطینہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے اور پھر سراپا التجا بن کر کلاڈیوس کی طرف دیکھنے لگی۔ چند ثانیے کلاڈیوس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کے ابا جان اور عاصم ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت یہاں پہنچا ہوں۔ ہم نے باہر پڑاؤ میں قیام کیا ہے۔ ہم الصبح کشتی پر سوار ہو جائیں گے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید میں جانے سے پہلے آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ قلعہ کے محافظ نے بڑی مشکل سے رات کے وقت اندر آنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کی امی جان کیسی ہیں؟ ان کی طبیعت کئی دنوں سے خراب ہے۔ آج وہ سو گئی تھیں اور میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگر ضروری ہو تو میں انہیں بلا لاتی ہوں۔ نہیں، انہیں تکلیف نہ دیجیے، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ سے چند ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ فسطینہ اضطراب کی حالت میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کلاڈیوس کچھ دیر پریشانی کی حالت میں دروازے کے سامنے فیروز کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، کچھ کہنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نوکر پر کہاں تک اعتماد کر سکتی ہیں؟ فسطینہ نے جواب دیا، ابا جان نے فیروز کی وفاداری پر کبھی شبہ نہیں کیا اور میں اسے چچا فیروز کہا کرتی ہوں۔ کلاڈیوس نے کچھ سوچ کر کہا، آپ کو معلوم ہے کہ میں عاصم کا دوست ہوں؟ مجھے معلوم ہے اور میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، لیکن خدا کے لیے آپ میری قوت برداشت کا امتحان نہ لیں۔ کلاڈیوس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ فسطینہ کے سر پر رکھ دیے اور انتہائی کرب انگیز لہجے میں کہا، میری بہن، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ میں تمہیں تسلی دے سکوں۔ میری ذمہ داری تمہیں اور تمہاری والدہ کو ایک بہت بڑے خطرے سے نکالنا ہے، اور اس ذمہ داری سے میں اسی صورت میں عہدہ برا ہو سکتا ہوں کہ تم حوصلے اور ہمت سے کام لو۔ میں جانتا ہوں کہ میں دستگد سے جو خبر لایا ہوں اسے سننے اور برداشت کرنے کے لیے ایک پہاڑ جیسے دل کی ضرورت ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری چیخیں تمہارے سینے میں دبی رہیں اور تمہارے آنسو آنکھوں سے باہر نہ نکلیں۔ فسطینہ سکتے کے عالم میں کلاڈیوس کی طرف دیکھ رہی تھی اور کلاڈیوس ایسا محسوس کر رہا تھا کہ اس کے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ فسطینہ، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، تمہارا باپ واپس نہیں آئے گا۔ اسے پرویز نے قتل کر دیا ہے۔ عاصم کو قید کر لیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ وہ کسی دن آزاد ہو کر تمہارے پاس پہنچ جائے، لیکن دستگرد میں تمہارے باپ کے دوستوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ تمہارے متعلق بھی پرویز کی نیت ٹھیک نہ ہو۔
مجوسی کاہن اسے ہر وقت تمہارے خلاف مشتعل کر سکتے ہیں۔ تمہارے خلاف ان کا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ تم عیسائی ہو۔ اب پرویز کی سلطنت میں تمہارے باپ کے کسی عزیز یا ساتھی کی زندگی محفوظ نہیں۔ کاش کوئی ایسی صورت ہوتی کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے جاتے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ ایران کے سفیر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ پرسوں رات اگر تم کسی بہانے یہاں سے نکل سکو تو شہر سے باہر قریباً 3 میل جنوب کی طرف سمندر کے کنارے ایک اجڑی ہوئی خانقاہ کے قریب چند آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں کسی وجہ سے ان کے ساتھ نہ آ سکا تو میری جگہ ولیرس وہاں موجود ہوگا۔ ہمارا جہاز ساحل سے دور کھڑا رہے گا اور تمہارے لیے رات کے وقت ایک کشتی بھیج دی جائے گی۔ آپ میری باتیں سن رہی ہیں؟ فسطینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دیر تک پتھر کی بے جان مورتی کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ پھر اچانک اس نے ایک جھرجھری لی اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ کلاڈیوس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، تمہارے باپ کی آخری خواہش یہی ہو سکتی ہے کہ تم مجوسیوں کے انتقام سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پہنچ جاؤ۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ قسطنطنیہ کب تک محفوظ رہ سکے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ جب تک باسفورس کا پانی ہمارے خون سے سرخ نہیں ہو جاتا اور جب تک قسطنطنیہ کی گلیوں اور بازاروں میں ہماری لاشوں کے انبار نہیں لگ جاتے، ہم تمہاری جان اور عزت کی حفاظت کریں گے۔ کم از کم تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ کیسر کے کسی سپاہی نے اپنی زندگی میں سین کی بیوی اور بیٹی کی بے بسی کا منظر دیکھا ہے۔ سین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے وہ صرف اس حد تک پورا ہوا ہے کہ پرویز نے ہمارے ساتھ گفتگو کرنا قبول کر لیا تھا، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ صلح کے لیے اس کی توہین آمیز شرائط انتہائی بزدل رومیوں کے لیے بھی ناقابل قبول ہوں گی۔ ہمارے لیے دستگرد سے زندہ واپس آنے کی یہی ایک صورت تھی کہ ہم پرویز کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب امن کی بجائے روم اور ایران کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ جنگ کی صورت میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تک یہاں سین کی موت کے متعلق کوئی سرکاری اطلاع نہیں پہنچی۔ دستگرد سے جو ایرانی ہمارے ساتھ آئے ہیں انہوں نے صرف ایرانی فوج کے چند بڑے عہدیداروں سے باتیں کی ہیں اور قائم مقام سپہ سالار نے انہیں بڑی سختی سے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ عام سپاہیوں سے اس حادثے کا ذکر نہ کریں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ خبر سارے لشکر میں مشہور ہو جائے گی اور اس کے بعد تمہارے لیے قلعے سے باہر نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 2-4 دنوں تک پرویز کا ایلچی تمہیں دستگرد پہنچانے کا حکم لے کر آ جائے اور یہاں تمہارے باپ کے بہترین دوست بھی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکیں۔ اس لیے ابھی یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں اپنے باپ کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ میری بہن، میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ فسطینہ نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ پرویز نے میرے باپ کا قتل کر دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی جان کہا کرتی ہیں کہ وہ بچپن کے دوست تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کی باتیں درست ہیں تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ کلاڈیوس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، فسطینہ، تمہارا باپ مر چکا ہے لیکن عاصم زندہ ہے اور تمہیں اس کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ رہائی کے بعد وہ تمہاری تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارے گا۔ کیا تم یہ گوارا کر لو گی؟ تم ایک قیدی کی حیثیت سے دستگرد پہنچا دی جاؤ اور کسریٰ کے محل کی دیواریں مرتے دم تک عاصم اور تمہارے درمیان حائل رہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اب بھی وہاں تم جیسی 3000 لڑکیاں موجود ہیں جن کی فریاد ان کے والدین، ان کے بھائیوں یا شوہروں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ فسطینہ نے شدت کرب سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ کلاڈیوس قدر توقف کے بعد فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر تم سین کے وفادار ہو تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو۔ پرسوں رات میرے آدمی تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور یہ ان کی پہلی اور آخری کوشش ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں شاید دوسرا موقع نہ مل سکے۔ اگر فوج کا کوئی بڑا افسر تمہارے آقا کا وفادار ہے تو وہ میری باتوں کی تصدیق کر دے گا۔ فیروز کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ فوج کا کوئی افسر مجھ سے یہ خبر چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن مجھے تصدیق کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ دستگرد سے واپس نہیں آئیں گے۔ اب اگر پرسوں تک کوئی اور حادثہ پیش نہ آ گیا تو ہم سمندر کے کنارے آپ کی کشتی کا انتظار کریں گے۔ میں وہ پرانی خانقاہ کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ کلاڈیوس نے فسطینہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی والدہ کو تسلی نہیں دے سکا، لیکن اگر وہ یہاں موجود ہوتی تو شاید میرا کام اور زیادہ مشکل ہو جاتا۔
اب مجھے اجازت دیجیے۔ فسطینہ نے اس کی طرف دیکھا، لیکن کوشش کے باوجود اس کے منہ سے کوئی بات نکل نہ سکی۔ کلاڈیوس ایک ثانیہ کے بعد خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا اور فیروز اس کے پیچھے ہو لیا۔ سلطنت روما کی صدیوں کی عظمت خاک میں مل چکی تھی اور کجکلاہ ایران کیسر کے ایلچیوں سے انتہائی توہین آمیز شرائط منوانے کے بعد روئے زمین کا مغرور ترین انسان بن چکا تھا۔ عوام فتح کا جشن منا چکے تھے اور ان 7 دنوں میں ان کے میکدے شراب سے خالی ہو چکے تھے۔ کسریٰ کے مفتوحہ ممالک کی افواج کو اپنے حکمران کی کامیابی کی اطلاع ذرا تاخیر سے ملی، تاہم انہوں نے بھی جشن کی رسومات پورے جوش و خروش سے ادا کی۔ بے بس عوام کے لیے یہ دن قیامت کے دن تھے۔ شراب سے بدمست سپاہیوں کی ٹولیاں ان دنوں بھوکے بھیڑیوں کی طرح انسانوں کی بستیوں میں گھومتی تھیں اور وحشت اور بربریت کے جگر خراش مناظر جو ان لوگوں نے اپنی شکست کے ایام میں دیکھے تھے وہ پھر ایک بار پوری شدت سے دہرائے جا رہے تھے۔ ایشیائے کوچک، مصر اور شام کی فضائیں ظالموں کے کہکہوں اور مظلوموں کی چیخوں سے لبریز تھیں۔ کسریٰ کے لیے اس جشن کے بعد بھی ہر دن جشن کا دن تھا۔ وہ عام طور پر شراب سے مدہوش رہتا تھا اور جب کبھی شراب کا نشہ کم ہونے لگتا یا رقص و موسیقی کی محفلوں سے اسے کچھ اکتاہٹ محسوس ہوتی تو وہ ان خوش آمدیوں اور جی حضوریوں کو اپنے گرد جمع کر لیتا جو کہ خسرو اور دارا کی فتوحات کے ساتھ اس کی کامیابیوں کا موازنہ کر کے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ ان میں سے کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں تھا۔ مجوسی کاہن بظاہر اسے ایک دیوتا کا رتبہ دیتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ سینٹ صوفیا اور سلطنت روما کے دوسرے عظیم گرجوں کو آتش کدوں میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک دن یمن کا ایرانی گورنر سالانہ لگان کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے لیے دستگر پہنچا۔ پرویز نے اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی اسے اپنے پاس طلب کیا اور یمن کے حالات پوچھنے کے بعد سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ عرب کے کسی باشندے نے خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ گورنر نے جواب دیا، عالی جا، میں نے صرف یہ سنا ہے کہ یہ نبی مکہ میں پیدا ہوا ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے ہاتھوں ہماری شکست کی پیش گوئی کی ہے؟ میں نے یہ سنا ہے عالی جا، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اہل مکہ نے نبوت کے اس دعوے دار اور اس پر ایمان لانے والے چند نادار اور بے بس لوگوں کو وہاں سے نکال دیا ہے اور اس نے وہاں سے کئی منزل دور یثرب میں پناہ لی ہے۔ اس کے بعد مکہ سے جو اطلاعات میرے پاس پہنچی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ اسے یثرب میں بھی چین نہیں لینے دیں گے۔ عالی جا، شام سے مکہ کے راستے یمن آنے والے تاجر مجھے عرب کے حالات سے باخبر رکھتے تھے اور میں ان کی زبانی اکثر یہ سنا کرتا تھا کہ جب مکہ میں ہماری فتوحات کی خبریں پہنچتی ہیں تو وہاں کے لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب حضور کے دربار میں کیسر کے ایلچیوں نے جس بے چارگی کا ثبوت دیا ہے اس کے بعد عرب کا کوئی ذی شعور آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اہل روم دوبارہ سر اٹھا سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جب یثرب میں بھی اس معاہدے کی اطلاع پہنچے گی تو وہاں بھی مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے گا۔ لیکن عالی جا، میں ان لوگوں کی جسارت پر حیران ہوں جنہوں نے آپ کو اس پیش گوئی کی اطلاع دے کر پریشان کیا ہے۔ کسریٰ نے برہم ہو کر یمن کے گورنر کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں اس خبر سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ رومی اب قیامت تک سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم نے کیسر کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا ہے، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ عرب کے ایک باشندے کو ہمارے خلاف اس قسم کی پیش گوئی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ کیا اس دنیا میں اتنے بے خبر لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہماری طاقت اور ہماری فتوحات کا علم نہ ہو؟ یمن کے حاکم نے کہا، عالی جا، عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی اس وقت کی تھی جبکہ رومی سلطنت میں ابھی زندگی کے چند سانس باقی تھے اور بعض لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتے تھے کہ شاید جنگ کا پانسا پلٹ جائے۔ مجھے کوئی 5 سال قبل اس کی پیش گوئی کی اطلاع ملی تھی، لیکن اب تو کوئی دیوانہ ہی اس پیش گوئی کو اہمیت دے سکتا ہے۔ پرویز نے قدرے تلخ ہو کر پوچھا، اگر تمہیں 5 سال قبل اطلاع ملی تھی تو تم نے ہمیں کیوں خبر نہ دی؟ فاتح عالم، اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست دے سکتی ہے تو میں یقیناً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، لیکن میرے نزدیک آپ کی فتوحات کے سیلاب کے سامنے اس پیش گوئی کی کیا حقیقت تھی؟
آخر یروشلم کے راہب بھی تو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ایران کا لشکر یروشلم کی دیواروں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کسریٰ کے بے رحم چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور یمن کا گورنر اچانک یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے سر سے ایک طوفان گزر چکا ہے۔ ظاہر بین نگاہیں رومیوں کی ذلت اور رسوائی کا آخری نقشہ دیکھ رہی تھیں۔ قسطنطین کے جانشین اس تاریک گڑھے میں دم توڑ رہے تھے جہاں سے ان کے دوبارہ اٹھنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ ہرکل کے اقبال کا آفتاب غروب ہو چکا تھا اور اس کے مقدر کی رات ان ستاروں کی جھلملاہٹ کے بغیر تھی جو تھکے ہارے مسافروں کو صبح کا پیغام دیتے ہیں۔ لیکن اب بھی خدا کی زمین پر مٹھی بھر انسانوں کی ایک جماعت ایسی تھی جن کے نزدیک ابھی تک فتح اور شکست کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جنہیں مشرکین مکہ ایرانیوں کی فتوحات کی خبریں سنا کر چڑھایا کرتے تھے، اپنے آقا کی زبان مبارک سے خالق ارض و سما کا یہ پیغام سن چکے تھے کہ رومیوں کی شکست بالآخر فتح میں تبدیل ہو جائے گی اور زمانے کا کوئی انقلاب اس پیش گوئی کی صداقت پر ان کا ایمان متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ مشرکین مکہ کے نزدیک صرف ایرانیوں پر رومیوں کے غلبہ کی پیش گوئی ناقابل یقین نہ تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ اس بات پر حیران تھے کہ اس پیش گوئی کے ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی اللہ کی بخشی ہوئی نصرت کی خوشیاں منانے کی بشارت دی گئی تھی۔ اور خدا کے یہ بندے جس یقین کے ساتھ رومیوں کی فتح کا انتظار کر رہے تھے، اسی یقین کے ساتھ اپنی فتح کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جس طرح کسریٰ کو رومیوں سے انتہائی ذلیل شرائط منوانے کے بعد اس بات کا خدشہ ذرا بھر بھی نہ تھا کہ رومی اس کی طاقت کے سامنے دوبارہ سر اٹھانے کی جرأت کریں گے، اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی یہ بات خارج از امکان معلوم ہوتی تھی کہ بے بس انسانوں کا یہ گروہ جس پر وہ اپنے ظلم کے ترکش کے سارے تیر آزما چکے ہیں، عرب کے کسی میدان میں اپنی فتح کا پرچم گاڑ سکے گا۔ کیسر اپنی شکست کا اعتراف کرنے کے باوجود ایک بادشاہ تھا۔ اس گئی گزری حالت میں بھی باسفورس کے پار اس کے قلعے اور فوجی مستقر موجود تھے۔ کلیسا کی قوت اس کی پشت پر تھی اور ہزاروں انسان اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے موجود تھے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مٹھی بھر غلاموں کی حالت یہ تھی کہ انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر کوسوں دور پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ اپنی قوت اور جنگی وسائل کے اعتبار سے غریب اور نادار مسلمانوں پر وہی فوقیت رکھتے تھے جو ایرانیوں کو رومیوں پر حاصل تھی، اور اس وقت جب کہ وہ مکہ میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں کے بے پناہ مظالم سے تنگ آ کر انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں مدینے کا رخ کر رہے تھے، یہ کون کہہ سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے قافلے کا ہر قدم فتح کی منزل کی طرف اٹھ رہا ہے، اور راستے کی یہ پہاڑیاں جو ان کی بے بسی کا مشاہدہ کر رہی ہیں کسی دن ان کے جاہ و جلال سے لرز اٹھیں گی۔ یہ کون کہہ سکتا تھا کہ کفر کی تاریک آندھیوں سے پناہ ڈھونڈنے والے نور کا ایک ایسا سیلاب بن کر لوٹیں گے جس کی تابانیوں سے مکہ کے در و دیوار جگمگا اٹھیں گے۔ ظاہر بین آنکھوں کو عرب و عجم کا صرف ایک ہی نقشہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عرب کے اندر صرف اسلام کے دشمن اور عرب سے باہر صرف رومیوں کے ایرانی حریف ہی غالب رہیں گے۔ ان کے نزدیک نصرانیوں کی تقدیر مجوسیوں اور مسلمانوں کی قسمت مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی۔ دستگد کے مجوسی کاہن اس بات پر خوشیاں منا رہے تھے کہ زردشت کا دین عیسائیت پر دائمی غلبہ حاصل کر چکا ہے، اور عرب کے بت پرست اس بات پر شاداں تھے کہ ان کے لات و حبل ایک ایسے دین کو شکست دے چکے ہیں جس کی تعلیم ان کے صدیوں کے عقائد کے منافی تھی۔ لیکن اسلام کی صداقت پر ایمان لانے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جسے اس پیش گوئی کی صداقت پر ایمان نہ ہو۔ وہ اپنے آقا کی نگاہوں سے مستقبل کا نقشہ دیکھ چکے تھے اور حال کے علام و مصائب کو ناقابل شکست حوصلوں کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جس کا حال ان سے زیادہ اذیت ناک تھا، اور دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے مستقبل کے متعلق ان سے زیادہ پر امید تھا۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ روم و ایران اور اپنے مستقبل کے متعلق آقا کی پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت
آ گیا ہے، اور انہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی کہ قدرت رومیوں کو موت کے چنگل سے چھڑا کر فتوحات کے راستے پر ڈالنے کے لیے کون سے اسباب مہیا کرے گی۔ اور پھر یہ مختصر سا قافلہ جو انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ سے نکل کر مدینہ میں پناہ لے چکا ہے، کس طاقت کے بل بوتے پر اللہ کے دین کے ان دشمنوں کو شکست دے سکے گا جو عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت کے مالک تھے، اور جو اسلام کو عرب کی جاہلی رسوم کا بدترین دشمن ثابت کر کے پورے ملک کو اپنے پیچھے لگا سکتے تھے۔ عرب میں صرف مکہ ہی ایک ایسا شہر تھا جسے پورے ملک میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مشرکانہ رسومات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا اور روئے زمین پر خدا کا پہلا گھر بتوں سے بھر دیا گیا تھا، تاہم اس شہر کے ساتھ عربوں کی عقیدت کا رشتہ ابھی تک قائم تھا۔ وہ ہر سال حج کی رسومات ادا کرنے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں سے منتیں ماننے کے لیے یہاں آتے تھے، اور صدیوں سے بیت اللہ کی نگرانی اور حفاظت کے فرائض ادا کرنے کے بعد قبیلہ قریش کو بھی عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ وہ ان مذہبی اور سیاسی عقائد کے معلم تھے جن کے باعث یہ ملک ایک اخلاقی انحطاط کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ان حالات میں ایک نئے دین کے خلاف ان کا نعرہ پورے عرب کو مشتعل کر سکتا تھا، اور ظاہری حالات سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ جب عرب کے کسی میدان میں مسلمانوں کے ساتھ قریش مکہ کا تصادم ہوگا تو پورے عرب کی طاقت ان کی پشت پر ہوگی۔ اگر مکہ سے کوئی بگولا اٹھا تو یثرب تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک مہیب آندھی میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن وہ قافلہ جو رات کے وقت مکہ سے نکلا تھا اور جس کی ساری پونجی ایمان کی نہ ختم ہونے والی دولت تک محدود تھی، ظاہری حالات کے تاریک پردوں کے آگے ایک ایسے مستقبل کی منازل دیکھ رہا تھا جہاں ایک نئی صبح کا آفتاب پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔